عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الرجل فی جماعت تزید علی صلاتہ فی سوقہ و بیتہ بضعا و20 درجہ، کہ کسی آدمی کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، وہ گھر میں پڑھ لے یا بازار میں پڑھ لے، تو یہ جماعت والی نماز اس گھر اور بازار والی نماز سے 20 سے اوپر درجے رکھتی ہے۔ بضع کہتے ہیں 3 سے لے کر 10 تک، 23 سے لے کر 29 تک، تو 25 درجے لکھے ہیں، بعض روایات میں 27 درجے ہیں۔ اس کی ایک تفصیل علماء نے لکھی ہے، 25 درجے ہیں، 27 درجے ہیں، تو اس کی کیا مراد ہے؟ بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ 20 سے اوپر درجے ہیں اکیلے نماز پڑھنے سے۔ مسجد کا ذکر نہیں ہے، مسجد میں پڑھے یا غیر مسجد میں پڑھے، جماعت کی نماز کا تذکرہ ہے، تو مسجد میں اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، اور یہ اس وقت ہے کہ جب آدمی ان میں سے کوئی آدمی وضو کرے اور وضو اچھے طریقے سے کرے، ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة، پھر مسجد میں آئے اور نماز پڑھنے کے علاوہ مسجد میں آنے کا کوئی اور ارادہ نہ ہو، نماز ہی پڑھنا مقصود ہو، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجہ، وہ جو بھی قدم اٹھائے گا وضو گھر سے کر کے مسجد کی طرف آئے، ارادہ نماز پڑھنے کا ہی ہو، تو جو قدم اٹھائے گا ہر قدم کے بدلے 1 درجہ بلند ہوگا اس آدمی کا۔ ہمارے ہاں تو عجیب تماشا بن گیا ہے کہ مساجد کے اندر وضو کا انتظام کر دیا گیا، تو یہ مناسب تو نہیں تھا۔ اگر کوئی مسافر ہوتا تو اس کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن جو گھر سے آتا ہے وہ وضو گھر کر کے آئے۔ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيَّةٌ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، اور ہر قدم کے بدلے 1 گناہ گرتا ہے، 1 درجہ بلند ہوتا ہے اور 1 گناہ گرتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ، جب تک وہ مسجد میں نماز کے انتظار میں رہتا ہے اس کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ نماز جماعت کے انتظار میں جب تک بیٹھا رہتا ہے تو اس کو برابر نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّىٰ فِيهِ، اور فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں جب سے تم میں سے کوئی ایک آدمی جب تک نماز پڑھ کے وہاں بیٹھا رہتا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد جب اپنی جگہ پہ جو آدمی بیٹھا رہتا ہے تو جب تک وہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کس طرح؟ یقولون، فرشتے یوں کہتے ہیں، اللہم ارحمہ، اللہ اس کے اوپر رحم فرما، اللہم اغفر لہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہم تب علیہ، اللہ اس بندے کی طرف تو متوجہ ہو جا، ما لم یعظ فیہ، یہ فرشتے اس وقت تک دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ مسجد میں آ گیا ہے، کوئی ایسی بری باتیں کرنی شروع کر دی، ٹھیک ہے، یا نمازیوں کو چھیڑنا شروع کر دیا، وہ کسی کو تکلیف دینا، لاؤڈ سپیکر لگا کر پڑوس میں بیمار ہیں تو ان کو تکلیف دینا ہے، پڑوس میں لوگ جو مساجد کے قریب جو لوگ ہیں ان کی زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے۔ یہ جو ذاکرین کا ٹولہ مساجد میں ذکر اللہ کا کرنا ہے، اللہ کو سناؤ، مساجد کے اوپر وہ لاؤڈ سپیکر چھوڑ دیا، اور قرب و جوار والے گھر جو ہیں مساجد کے وہ بالکل پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو یہ لوگوں کو تکلیف دینا ہے، اس ذکر کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ تو جب تک وہ کسی کی تکلیف کا باعث نہ بنے، نماز پڑھنے کے بعد وہ مسجد میں بیٹھا رہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، ما لم یحدث فیہ، اور جب تک بے وضو نہ ہو تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ مسجد کے اندر وضو توڑنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ مسجد کے اندر وضو توڑنا فرشتوں کے لیے اذیت کا باعث ہے، نمازیوں کے لیے اذیت کا باعث ہے، تو فرشتے اس بدبو کی وجہ سے مسجد میں نہیں ٹھہر سکتے۔ تو جب تک یہ اعمال کرتا رہے تو فرشتے اس کے لیے بعد میں بھی دعائیں کرتے رہتے ہیں، تو یہ حسن عمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔